ختم نبوت کا دفاع جو ہم نے کیا ہے وہ کس نے کرنا تھا؟ سرکار جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ ان کلموں کو انڈورس کیا ہو، اور جنہوں نے ان کو کتابوں میں چھاپا ہو، جنہوں نے اس کے دفاع کے اوپر مناظرے لڑے ہوئے ہوں، وہ کس منہ کے ساتھ ختم نبوت کا دفاع کر سکتے ہیں؟ ان کے بزرگوں نے تو خود ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہوئے ہیں، کبھی کشف کے نام کے اوپر، کبھی الہام کے نام کے اوپر، اور کبھی جو ہے وہ امامت کو بگاڑ کے اس حوالے سے کہ آسمان اور زمین کا کوئی رشتہ موجود ہے وہی کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہاں سے دفاع کیا؟ پھر وہ کہتے ہیں جناب وہ دیکھیں ہم کشف الہام میں یہ نہیں کہتے کہ کوئی احکامات ملتے ہیں، احکامات صرف پیغمبروں کو ملتے ہیں، باقیوں کو صرف خوشخبریاں ملتی ہیں۔ سرکار وہ خوشخبریاں جو کشف الہام سے نہیں ملیں گی، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات، خوشخبریاں باقی ہیں، بشارتیں۔ پوچھا گیا کیا؟ فرمایا وہ خواب ہیں، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا نفس کی طرف سے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت علیہم السلام، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دین اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہا ہے۔ تو کہہ تو دیتے ہیں جناب نے بزرگوں نے کبھی الہام میں یہ دعوے تو نہیں کیے ہیں۔ سرکار آپ تذکرۃ الاولیاء کتاب پڑھیں، تمام بزرگوں کے جو واقعات لکھے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، صرف شریعت کے احکام نہیں لے رہے، دعوے کر رہے ہیں۔ ابھی تک یہ چھپتے تھے یہ کہہ کے کہ نہیں جی وہ بزرگان دین جو ہے نا وہ شرعی کوئی احکام تو نہیں لے رہے ہوتے جی، وہ اگر شرعی احکام لیں تو ہم کہیں گے ختم نبوت پہ ڈاکہ، ہم تو کشف الہام کو یہ مانتے ہیں بس کوئی بشارت ہوگی۔ یہ قادیانیت اور رفس کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ الہام اور چیز ہے اور دعوی نبوت اور چیز ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے۔ الہام کس کا؟ ولی کا۔ جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے۔ نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے، یہ ہمارا مسلک ہے۔ اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی، اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی۔ یہ بشارت ہے، عقیدے بتا رہے ہیں۔ قصیدہ غوثیہ میں کیا کیا اشعار لکھے ہیں کہ قیامت تک جتنے دن طلوع ہوں گے وہ مجھے بتائیں گے کہ کیا ہوگا۔ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، میں اپنے سارے مریدین کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سرکار یہ ساری چیزیں علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں، یہ عقیدے ہیں، یہ کہاں سے بشارتیں مل گئیں؟ یہ تو صرف پیغمبر کا ٹائٹل ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ غیب کے اوپر کسی کو مطلع کرے، وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دیتا ہے۔ آپ پیغمبروں والا ٹائٹل ان بابوں کے بارے میں کلیم کریں، کبھی کشف کے نام پہ، کبھی کرامت کے نام پہ، اور یہ دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے۔ اچھا وہ سٹوری پوری پتا کیجئے، ایک خاوند درد بڑی کہانی ایک خاوند کی ہے جو مرید تھا ایک بابا جی کا۔ اس کی جب شادی ہوئی تو اس کی بیوی جو ہے وہ حافظہ تھی، اس نے کہا میں تنوں نیڑے نہیں لگن دینا جب تک تو بھی حفظ نہیں کرتا۔ تو ٹائم قیامت آ گئی، یہ میں کیا وہ گھبرایا ہوا جو ہے نا وہ بابا جی کے پاس پہنچا، بابا جی بابا جی بابا جی۔ وہ جب وہاں پہنچا بابا جی کے پاس، بابا جی بڑے پریشان ہوئے، ان کا کوئی نہیں بیٹا کر لیتے ہیں، تو فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی۔ تو فجر کی نماز جب انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے ہی حافظ ہو گئے، یعنی وہ سارے اس قابل ہو گئے کہ اب وہ حفاظ لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے تھے، اور بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے، وہ ناظرہ کے ساتھ شادی کر سکتے۔ یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے، شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہیں۔ یہ کرامتی بھی ہے پیچھے ویاہ بڑے ایسی کہ وہ ایک شادی
ایسی عورت کے ساتھ ہوگی جو حافظ قرآن تھی, اس نے اپنے خامد کو نزدیک نہیں لگنے دیا, تو پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے, سرکار اصحاب صفا اس طریقے سے اگر قرآن سیکھ جاتے تو نبی علیہ السلام ان کے اوپر ایفرٹ پٹ کرتے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو قیدیوں کے چھوٹنے کا فدیہ رکھا گیا تھا نا, جو نہیں پیسے دے سکتے تھے, وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں, تو نبی علیہ السلام سلام پھیر کے حافظ بنا دیتے نا. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بھئی بزرگوں کا مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں نا, جب آپ اس قسم کے کلیم کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو کہتے ہیں بشارتیں, بشارتیں نہیں, آپ ڈائریکٹ احکامات کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو مذاق آپ کے بزرگوں نے خود اڑوایا ہے, ہم نے نہیں انہیں کہا تھا کہ آپ اس قسم کے واقعات اپنے ساتھ منسوب کریں. ہم نے صرف آپ کو تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ ٹھیک ہے یار, اگر یہ پاسبل ہے تو ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے. آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں, تو ایک نومولود بچے کا روحانی آپریشن بغیر بلیڈ مارے آپ کر دیں, ختم کر دیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. جو بزرگ بائی پاس کر لیتے ہیں, خطرے فیل ہو گئے نا آگے. اور آپ اپنے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھے, دائیں طرف سلام پھیرے تو ساروں کے غیر ضروری بال صاف, بائیں طرف سلام پھیرے تو ساروں کے ناخن کٹ جائیں, بلکہ ایسے کٹے ناخن اور ایسے غیر ضروری بال صاف ہوں کہ دوبارہ ضرورت ہی نہ پڑے, کرامت پھر مانیں گے. چلو دوبارہ ضرورت بھی پائے گی, صرف اس ٹائم صاف ہو جانا بھی مان لیں گے. اب یہ جو چیزیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یار اس طرح دنیا کے نظام نہیں چلا کرتے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, دنیا کا نظام اس طرح نہیں چلتا کہ تو مینارے سے چلی اور میں چبارے سے چلا. تو مینارے سے چلی اور میں بخارے سے چلا, اور نہرلے پلتے آگے مل گئے. کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلے اور مریدنی کو پکڑ کر اتار دیا نیچے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقش بندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل پڑا. ہاں پکڑ کے اتارے ہے, یاد رکھنا جے. ہاں نبی علیہ السلام نے کبھی, بخاری میں الفاظ ہیں, اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی. ہاں اور تواڈے پیر, اور پھر نام اس طرح دیتے ہیں خواجہ باو لاکھ نقش بند, اور تسی 50 بھی نال اور رکاب لا دو, سانو ایک رتی برابر فرق نہیں پیندا. یہ جواب ساڈے اسٹوڈنٹ صرف انجینئر بول دیں نا, میرا نام پورا بھی نہ بولن, تو سارے بابے غائب ہو جاندے جو تو. ہاں انجینئر محمد علی مرزا تے بولنے ضرورت نہیں ہے, صرف انجینئر بول دیں. کدھر کوئی کرامت سنا رہا ہے نا, آپ کہیں جی وہ انجینئر, اینج سارے ویکھن گے جے, سارے بابے غائر. ہاں تسی اڈے اڈے ابو الحسن خرقانی وہ جی معبود غزنوی نے ان کو کرتا دیا تھا سومنات پہ, انہوں نے اتنے حملے کیے کامیاب نہیں ہوئے. پھر انہیں یاد آیا کہ میرے پیر نے مجھے دیا ہوا تھا کرتا, تو انہوں نے رات کو کرتا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو کامیابی ہو گئی. بابا جی خواب میں آ گئے اور وہ ناراض ہیں کہ تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے, اگر تو یہ دعا کرتا کہ اس سرزمین میں کوئی کافر باقی نہ رہے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا.
تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ تو سارے مسلمان ہو جاتے. آج بھی نہیں ہوئے. آج بھی یہ اس سب کانٹیننٹ کی سرزمین میں میجورٹی کافر ہیں. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ملائے تو آدھے سے زیادہ کافر ہیں. اور سب سے بڑھ کر کیا نبی علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے سارے مکے کے لوگوں نے، پوری عرب کی سرزمین نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو اگر نبی علیہ السلام کے کرتے کا یہ حال ہے تو ابو الحسن خرقانی دا کرتا تے شیعہ کوئی نہیں. ہاں صحابہ لے جاتے نا قادسیہ اور یرموک میں رسول اللہ کا کرتا. مسلم شریف میں موجود ہے، اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. رسول اللہ کے تو کرتے کے دھون میں بھی شفا ہے، نبی علیہ السلام کا کرتا کیوں نہیں؟ صحابہ کرام نے قادسیہ اور یرموک میں پیش کیا. جنگ یمامہ میں تو کم از کم پیش کر دیتے، جہاں جنگ بھی مسلمہ کذاب سے تھی تو شروع میں مسلمان ہار بھی گئے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اور جیتے. تو لے جاتے رسول اللہ کا کرتا. اگر نبی علیہ السلام کے کرتے کے بارے میں کوئی صحابہ کا اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے کلمہ پڑھ، یار نبی علیہ السلام کو خود دیکھ کے کیا صحابہ اکرام کے علاوہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا کافروں نے؟ تو اس طرح کی جب آپ کرامات بیان کرتے ہیں، پھر ہم آپ کو جب کمپیریزن کرواتے ہیں تو پھر آپ کو برا لگتا ہے، تو ہم نبی علیہ السلام سے کمپیریزن کروائیں گے نا. کہتے ہیں جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید نے ایک دفعہ ان کو وضو کروایا تو لوٹا جب رکھا تو اس کی ٹوٹی جو ہے نا وہ قبلہ رخ نہیں تھی. یہ کیڑا دین ہے جی؟ تقوی ہے. اچھا رک جاؤ، رکو ذرا، صبر کرو، اگے بھی ٹرنا ہے. کہتے ہیں جی ان کو اتنا غصہ آیا. اچھا یہ کوئی اس نے کو قتل کر دیا تھا بندہ؟ کہتے ہیں جی اتنا غصہ آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے مرید کی طرف جب دیکھا جلال بھری نظروں سے تو وہ وہیں پر اس کا کام تمام کر دیا. وہ جلال کی تاب نہ لا کر فوت ہو گیا. شہید نہیں لگیا انہوں نے، فوت ہو گیا. تو پوری زندگی بیچارہ وضو کروانا رہا، انتے مر گیا رام موت، شہید پھر بھی نہیں ہویا. کوئی فائدہ نہیں ہویا بابے نو وضو کرانے دا. اچھا یہ بابا جی کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے، بابا جی آپ کو نہیں کہہ رہے، بابا جی آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں. آپ نے یقیناً ایسے نہیں کیا ہوگا، ہم نہیں سوچ سکتے یہ حرکت کر. پھر کہتے ہیں پھر ایک نظر لوٹے کی طرف ماری، اس کی ٹوٹی ٹھیک کر دی. تو ہم نے کہا کہ خدا کے لیے یہ ادھر اگر نظر مار کے ٹوٹی ٹھیک ہو جاتی تھی ٹھیک ہے، تو بندہ مارنا ضروری سی. قتل ناحق کر دیا آپ نے یار، قتل ناحق کیا. اب میں آپ کو اپنے امام کی بات سناؤں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کے ساتھ گزارے، آپ کو وضو کروایا ہر وقت، اور میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری ماں نے وقف کر دیا مجھے رسول اللہ کی خدمت کے لیے. 10 سال کا تھا میں، اور حضور کی جب وفات ہوئی میری عمر 20 سال تھی. مجھے حضور کسی کام سے بھیجتے تھے تو میں اب 10 سال کا بچہ، یار ہمارے بھی بچے ہیں، حضور کام کے لیے بھیجتے تھے، کہتے ہیں میں باہر نکلتا بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا اور مجھے بھول ہی جاتا تھا مجھے کسی کام سے بھیجا ہوا ہے. کافی دیر بعد حضور آگے کبھی پیچھے کھڑے ہوں، مجھے پیچھے سے آگے پکڑیں پیار سے اور کہیں 19، یعنی نام تو انس تھا نا، تو پیار اور محبت کے ساتھ 19، میں نے تو تجھے اس کام بھیجا تھا. اچھا یا رسول اللہ بھی کر کے آتا ہوں. اور انس ابن مالک کے الفاظ ہیں، مجھے حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. تواڈے بابے نگاہ مار کے مرید ساڑ دین، اور ہمارا پیر وہ ہے کہ جس نے 10 سال میں کبھی اپنے اس مرید کو یہ بھی نہیں کیا کہ یہ کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے غوث کتب تو رسول اللہ کی سنت پہ چلنے والے ہوتے ہیں اور حضور کی سنت پہ چل چل کے وہ یہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں. کھیت مٹی اے سنت عمل کیتا ہے کہ مرید ساڑ دیتا جی. اب مرشد پاک کا بھی ذکر ہوا ہے تو وہ بھی تبرکن کر دیتے ہیں. مرشد پاک کی فرماندے نے، مرشد پاک کی بھی جب ہم اس طرح کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں نا تو پھر مرشد پاک کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں تو ساڑ، تو مار، اس نے اپنے کمرے میں مار جانا ہے جی.
असल में इशू बड़ा ना कैमरे का भी। आजकल वो एक कमरे वाली सरकार भी वारद हुई है, उसका काम ही बस बैठ के कीड़े निकालना है, और उसको बेचारे को आता भी कुछ नहीं है, बस कीड़े निकालेगा बैठ के। तू मर जाना कीड़े कट कट के, कीड़े वाली सरकार, तू मर जाना कीड़े कट कट के, तू मर जाना है। तेरे जैसे कई मर गए, तेरे जैसे कई मर गए। तू सड़, तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना बह गए कीड़े कट कट के। तू मर जाना अपने कमरे च बैठे बैठे कीड़े कट कट के मर जाना जिसने कीड़े निकाल। और ये को पहला नहीं आया, ऐसे बड़े आए हैं इससे पहले जो कीड़े निकाल निकाल के चले गए। लेकिन कुर्बान जाऊं, आज भी उन्हीं की कब्रें जिंदा है, कीड़े वाले किसी नहीं जानता कोई। हाँ जी, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो दाता साहब किथे रहते हैं, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो बाबा फरीद किथे रहते हैं, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ रहती हैं, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो हजरत सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ रहती हैं। कई कीड़े निकालने वाले आए, मर गए हजरत जी, पूछता कोई नहीं, उनकी 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 कब्रों पे लिद फेंकने वाला भी कोई नहीं है। इसने मर जाना जी अपने कमरे में बैठे बैठे, कुछ भी नहीं होना। इसलिए ये बिल्कुल ना आप इसकी टेंशन लें। लेकिन ये है कि बस हमारी आवाम थोड़ी सी सादा लोग। मैं कल भी एक बच्चा जो है ना परसों मुझसे मैं यार गल सुन, मैं तेरे ना बहस नहीं करूँगा, कोई ना बहस मेरी आदत है, ना मेरे को बहस होती है। तू किस बंदे की वकालत कर रहा है? क्या उसका इल्म, क्या उसका मामला है? सरकार सब ने मरना है, मरने से किसको इनकार है? ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग दीन को कंट्रीब्यूट करके गए हैं और दीन की सही तालीमात बता के गए हैं, वो आज भी जिंदा है। ये देख लें, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इनके जमाने में इनको इतनी दुनिया नहीं जानती थी, अल्लाह ने उनकी कंट्रीब्यूशन कबूल की है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को क्या पता बाबा क्या होता है? अब इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली को क्या पता बाबा होता क्या है? वो तो उसको तो हजरत जी जो पीछे से पैसे आ रहे हैं ना, उसको तो वो नजर आ रहा है, उसको क्या पता बाबा होता क्या है। बाबा अपने जमाने में एक जमाना होता है, बाबा अपने जहां में एक जहां होता है, उसका वक्र एक जहां होता है। ये उसको नहीं पता और ना उसकी बातों में आना है। इंशाल्लाह मेरा इरादा बन रहा है, क्योंकि अब वो हमारे बाबों की तरफ आ रहा है और हम नहीं अपने बाबों की बर्दाश्त कर सकते। मनूस तुझे क्या पता दाता हुजूर है क्या? तेरा बाप यहाँ दीन लेके आया था, वही आया था गजनी से ले, यहाँ शजर इस्लाम तेरे दादे ने नहीं बोया, बाबे ने बोया। तुझे क्या पता सुल्तानुल हिंद क्या है मनूस आदमी? तू क्या जाने बायजीद क्या? बायजीद का अगर पूछना है तो इकबाल से पूछ जाकर। वो इकबाल कहते हैं, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फकरे जुनैदो बायजीद तेरा जमाले बेनकाबल। तुझे क्या पता बाबे होते क्या हैं? तुझे क्या पता बायजीद कहते किसको है? तुझे क्या खबर जुनैद किस हस्ती का नाम है? इसलिए उसकी बात भी ना सुना करो, वो भी दिल में शक डाल देगी। और इंशाल्लाह बस मैं तौफीक मांग रहा हूँ अपने अल्लाह से, बड़ी जल्दी मैंने इंशाल्लाह उसका रद्द शुरू करना है। एम बकवास कर रहा है अपने कमरे में बैठ, या तो बुला ना हम सबको कभी, तो इसी तरह चला ना लाइफ, तो फिर तू बात कर बायजीद, फिर हम तुझे बताते हैं बायजीद है क्या। ये क्या हुआ? तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग, तेरी किताबें, तेरी बातें, किसी दिन हमें भी बुला ना, तो इसी तरह लाइव चला ना भाई। तो फिर बातें होती हैं, फिर तू भी बता बायजीद और मैं भी बताऊं बायजीद क्या है, फिर तू भी बता हजरत दाता साहब क्या, फिर मैं भी तुझे बताता हूँ दाता साहब क्या है। तेरी अपनी दुनिया, तेरी अपनी बातें, ये क्या हजरत हुआ? इसलिए मेरे दोस्तों आप भी थोड़ा आप भी देखो ना हजरत, वो क्या भाई, अगर वो इतना ही हक पे है तो क्यों डरता है? हम नहीं गने लेके जाएंगे और हमें गन की लोड़ ही नहीं, हम तो दरूद वाले हैं हजरत, हम नहीं बरूद वाले हजरत, हमारा दरूद ही हमारा बरूद है हजरत, हमें नहीं लोड़ कोई भी हजरत। हाँ बुलाए ना हजरत, अगर वो इतना ही सच्चा है, अगर उसको इतने ही सियासता पे अबूर है तो अल्लाह का शुक्र है। क्या इमाम अहमद रजा खान ने सियासता नहीं पढ़ी थी? तू वखरी पढ़ा है सियासता जाके? उन्होंने भी पढ़ी थी, अल्लाह का शुक्र है हमारे इमाम ने भी। तो ये जी तमाशबी नहीं है हजरत जी। और असल में लोगों का भी थोड़ा मिजाज बन गया है कि बातिल को जल्दी तस्लीम कर लेते हैं हजरत। बात इतनी जल्दी नहीं है हजरत जी, देखो अल्लाह का शुक्र है, ये देखो ना, ये हजरत बायजीद बुस्तामी का शुमार ताबईन में है। आपने मौला अली की ज़ियारत की अपने बचपन में, आपको मौला अली का थापड़ा है हजरत जी, अब हजरत बायजीद को। तो अगर चलो 100 निकाल दिया तो क्या 1300 सालों से दुनिया बातल पे थी, आज तू अकवाला जम पड़ा है कि तू लगा है बायजीद बुस्तामी के खिलाफ बकवास करने हैं। 1000 साल दाता हुजूर को आगे तू बोता ही है। क्या तुझे ज्यादा दीन आ गया? सुल्तानुल हिंद वहां खड़े होकर सलूट करके कह रहे हैं, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा। तुझे क्या नजर आ गया उल्लू के पट्टे? तो बहरहाल ये जो है ना, किताबें पढ़ा करो हजरत जी खुद,
देखा करो कि हमारे बड़े थे क्या है। बाबे का एक वखरी जहां होता है, बुलाना कभी हमें भी, सरकार फिर बुला रहे हैं, आ जाए, अकेले आए, बॉडीगार्ड नीचे रुकेंगे। फिर तू भी बता बायजीद क्या होता है, मैं भी बताऊंगा बायजीद क्या होता है। मैंने तो बता दिया जो बताना था, हाँ, आपने क्या बताना है आगे हमें। फिर वो एंड पे जा कहते हैं उल्लू के पट्टे, ये भी उसमें उन्होंने कहा। कोई गुस्सा नहीं आया, ठीक है, सूफिया का यही अखलाक होता है, पता चल गया दुनिया को, अंदर का अखलाक ये था, वो आपका निकल आया। तो वो सुना रहे हैं कि जी वो एक कश्फुल महजूब से वाकया उन्होंने बयान किया है, अली बिन उस्मान अजवेरी के एक पीर भाई का। वो कहते हैं कि मुझे एक पीर भाई से मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे पीर साहब की, मुझे वैसे ही वो अली बिन उस्मान अजवेरी को भी पीर भाई कहानी करा गया, इन्होंने खुद नहीं देखा, उन्होंने पीर भाई ने उन्होंने मरवाया, कहानी कराती। वो कहते हैं जी जो मेरे शेख थे अबुल फजल खुतली, तो उनके बाल बड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि या अल्लाह इतना अरसा हुआ है तुझसे पैसे नहीं मैंने मांगे, लेकिन अब तेरे नबी की सुन्नत टूट रही है, तो निगाह मार के बाल काट लेते हैं ना अपने, नहीं कटते सरकार, वो कैंची से ही कटते हैं, तो पैसे दे दे। तो कहते हैं कि वो पीर भाई मेरे कहते हैं मैं दरख्त पे चढ़ा हुआ था, रेशम के दरख्त पे, तो नीचे देखा तो सोना, ऊपर देखा तो सोना, दरख्त, उसके सारे पत्ते, उसकी सारी जड़ें ही वो, और जड़ें ही बैठे हो, हाँ ना, एंड दे कहते हाँ ना, हाँ, यानी मेरे को वीडियो पे ही होती, क्लिप चाहिए तो मिल जाएगा, कहते ना हाँ ना, मैंने खुद देखा हुआ है। दाता हुजूर कश्फुल महजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ, सारा ही सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया, और कहता हजूर कहां से पकड़ाऊं, मट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा। जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी। जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। और फिर वो कहते हैं वो सन्यासी बाबा था एक, और वो एक हजरत के पास गया, और जब वो नमाज का वक्त हुआ तो संजय के लिए जो ढेलियां मांगी, ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो, वो जिस ढेले को पकड़ते थे तो वो सोना बन जाता था। ये देखें, और आपके कितने लोगों ने, अक्सर आपने सुना होगा कि एक हकीम था, उसके पास एक चीज थी, वो सोना बना लेता था। सरकार साइंस ने आके आपकी मट्टी पलीत कर दी है, सोना बन ही नहीं सकता। सोना एक ऐसी यूनिक धात है जो किसी दूसरी धात में से नहीं बन सकती। ये जितनी आपकी स्टोरी है सब झूठी साबित हो गई हैं। अब तो पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का बन चुका हुआ है, ये बन ही नहीं सकता। बाजुकात एक चीज में से दूसरी निकल आती है, लेकिन ये सोना वो धात है जो इस तरीके से नहीं बन सकती। वो कहते हैं जी वो ढेलियां सोने की बन गई, और उनको स्तंजे के लिए वो नहीं मिला। अंदाजा करें सरकार, फिर आपको लोग इसी तरीके से फिर छेड़ते हैं ना कि बाबा जी रॉन्ग नंबर। बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हो तो मुल्क की गरीबी क्यों नहीं दूर कर देते, फिर हम गरीबों से चंदा क्यों मांगते हो। ठीक है, और यही हुआ है ना। हम तो कहते हैं इसको छोड़ दें, हम आपको अपने नबी से मिसाल देते हैं। सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 92 है कि ए नबी इस्लाम, जब आपके पास गरीब लोग आते हैं कि रोमन अंपायर के खिलाफ गज़वा तबूक में हम आपके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सवारी मौजूद नहीं है, तो आप हमें सवारी और रास्ते का साजो सामान अरेंज कर दें, हम आपके साथ जाएंगे। और आप कहते हैं मैं कोई चीज ऐसी नहीं पाता कि तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम देखते हो कि ये इस हाल में वहां से लौटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि हम अपने नबी के साथ जिहाद में नहीं जा सकेंगे। तो नबी इस्लाम ने नीचे देखा तो सोना, ऊपर देखो तो सोना, तो नहीं हुआ। सूरह तौबा आयत नंबर 92,
پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ جا کے پڑھ لیں. پھر اس پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شیعی کوئی نہیں. اس سے بھی بڑھ کر جامعہ ترمذی میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت کی بشارت ملی ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے ملی ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کرام سے گیون سرکمسٹانسز میں اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنی گاڑیوں کے لیے نہیں, اپنے محلات کے لیے نہیں, اللہ کے لیے رقم اکٹھی کی ہے. آپ پھر کرامات جب بیان کرتے ہیں پھر ہم آپ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرے اوپر ایک پورا مضمون لکھا ہے اور دنیا اخبار میں چھپا ہے. پاکستان میں دوسرے نمبر پہ ہے یہ گروپ میڈیا انڈسٹری میں. نمبر 1 جیو ہے اور ان کا جنگ اخبار ہے. نمبر 2 یہ دنیا ٹی وی والوں کا دنیا اخبار ہے. یہ جو ان کا ٹی وی چینل بھی ہے اور ان کے کالجز بھی ہیں, پنجاب گروپ آف کالجز. انہوں نے باقاعدہ اپنے اس کا پھر میں نے کوئی 1.5 گھنٹے میں 1.25 سے 1.5 گھنٹے میں پوسٹ مارٹم کیا. اس مضمون کا 17 علمی پوائنٹس کا جواب دیا ہے. وہ مجھے سرسید احمد خان کے کھاتے میں ڈالا ہے کہ یہ جی معجزات اور کرامات کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا یار ہم مانتے ہیں لیکن نہ ہوئے تو نہ ہم سے منواؤ. جی تخت بلقیس آ گیا سرکار, تسی بھی وائٹ ہاؤس لے آ کے مارگلا دی پہاڑیاں تے رکھ دیو. ہاں اگلے دن میں کلپ بنا دیاں گا. اور نہ آیا اگر تو تسی بھی اگلے دن کلپ بنانا ہے اور اس کہنا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. اور پھر آپ نے دعوت دینی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں, بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کی روشنی میں. یہ بھی آپ نے ساتھ بولنا ہے اور یہ بھی بولنا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. یہ بھی آپ نے بولنا ہے. اور آپ نے پھر للکارنا ہے اپنے سارے بابوں کو, اپنے علماء کو, کہ یہ قرآن و سنت سے جو تعلیمات انجینئر صاحب پیش کر رہے ہیں یہ حق پر مبنی ہے. اگر کوئی جڑا ہے تو کتاب و سنت کے دلائل میں ویڈیو میں آ کے ان باتوں کا جواب دے, اور ٹائم قیامت تک ہے. بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی مکمل ہو گیا. کو رہ گیا اور 5 تن پاک پورے ہو گئے. ٹھیک ہے جی.